صلی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون درود پڑھ دیجئے محمد ان کے آباد صلی اللہ خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو ہیں اس پاکیزہ ذکر کی بدولت جو رب کی بارگاہ سے اس فرش عزا کے بچھانے والوں کو، اس فرش عزا کے سجانے والوں کو، اس بزم کے برپا کرنے والوں کو جو پاکیزہ ترین نعمتیں رب کی بارگاہ سے نصیب ہوتی ہیں، انشاءاللہ ہم سب کے شامل حال ہو سکے۔ بار دیگر صلوات علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ انسان اگر اپنے آپ کو پاکیزگی سے منسوب کرتا چلا جائے، جوڑتا چلا جائے، پاکیزگی اسے حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ جس پتھر پر میرے مولا کے قدم آ جائے وہ بابرکت ہو جاتا ہے، جس شہر کی نسبت میرے مولا سے ہو جائے، جس زبان پر میرے مولا کا نام آ جائے، جن کانوں تک میرے مولا کے فضائل آ جائیں، جن آنکھوں کو میرے مولا کی فضیلتیں دیکھنا نصیب ہو جائے۔ راوی ایک مرتبہ سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام مدینے کی گلیاں ہیں، واقعہ کربلا کے بعد کا یہ منظر ہے ملاقات کی میرے چوتھے امام سے، سید الشہداء کے بیٹے سے۔ بار دیگر صلوات علی محمد۔ محبت نہیں رکھتا ہے اپنے دل میں، پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام علی ہے۔ کہ وہ جو کربلا میں کا ان کا نام بھی علی تھا۔ کہا آپ کے بابا کو نام علی سے کتنا شغف تھا، چاہنے والا سن کر بلندی اور معراج تک جا پہنچتا ہے، جلنے والا زمین کی تاریکیوں میں ڈوبا چلا جاتا ہے، گرتا چلا جاتا ہے۔
فرمایا سن میرے بابا کو نام علی سے اتنی رغبت تھی، اتنا شوق تھا، خداوند متعال اگر 100 بیٹے عطا کرتا، ہر بیٹے کا نام میرا بابا علی رکھتا۔ تو نام علی مٹانا چاہتا ہے، میرے بابا نے کربلا سجا کر تا قیام قیامت محمد و علی کے نام کو بقا عطا کر دی ہے۔ کربلا معراج بندگی ہے عزیزو، کبھی غور و فکر کریں۔ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والوں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اس شمع کو، اس نورانیت کو جو پروردگار متعال آپ کو عطا کر رہا ہے، اپنے پاس محدود نہ رکھیں۔ یہ دنیا ہے، پیسہ انسان سنبھالتا ہے تو سمجھتا ہے محفوظ رہے گا، خرچ کر دوں گا تو کم ہو جائے گا۔ معنویت میں ایسا نہیں ہے عزیزو، جتنا خرچ کرتے چلے جاؤ گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک انسان کا ہاتھ پکڑ کر اسے لائیے۔ کربلا معراج بندگی عزیزو، مکتب اہل بیت سے روشناس انسان جانتا ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے، تھوڑا سا غور کریں۔ جب بچہ پیدا ہو، فرمایا گیا اس کی پہلی غذا میں آب فرات اور تربت کربلا کو قرار دیا جائے۔ عام حالت میں مٹی کا کھانا حرام ہے، لیکن بیماری کے عالم میں بچے کی ولادت کے وقت بہت کم مقدار پانی میں گھول کر، یعنی بچے کا آغاز کربلا۔ جب اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کے کفن کو مزین کیا جائے تربت کربلا سے۔ آغاز کربلا پر، اختتام کربلا پر۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جن اہداف کو کربلا نے مد نظر رکھا ہے کبھی انسان بھلائے گا نہیں۔ وہ آئے تھے نام محمد مٹانے کے لیے، وہ آئے تھے نام علی مٹانے کے لیے۔ جو کربلا کو یاد رکھے گا وہ محمد و علی ابن ابی طالب سے ہمیشہ جڑا رہے گا، ہمیشہ جڑا رہے گا، ہمیشہ جڑا رہے گا۔ اور تاریخ کی وہ تلخ حقیقت ہے عزیزوں کہ جس کا اظہار خود ان لعینوں نے کیا ہے کہ ہم جب تک اس نام کو نہ مٹا دیں جو آزاد میں موجود ہے، ہم نہیں رکیں گے۔ یہی سبب ہے میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام سے جب پوچھا گیا مولا بتائیے آپ کے بابا کو فتح نصیب ہوئی یا نہیں، تو یہی تو جواب دیا تھا جب مؤذن اذان دیتا ہے اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ میرے بابا کو فتح نصیب ہوئی، اس لیے کہ یہ چلے تھے اس نام کو مٹانے کے لیے، میرے بابا نے اس نام کو بقا عطا کر دی۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کے فرمایا جب سجدہ کرو تو خاک کربلا پر سجدہ کرو۔ فرمایا جب کبھی پانی پیو، توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، فقط محرم میں نہیں، عام زندگی میں جب کبھی پانی پیو، مخصوصاً محرم میں جب بچہ باپ سے کہتا ہے بابا پانی، بابا کاسا ہے آپ آگے بڑھائے، اب جب بیٹا اپنے لبوں کے قریب پہنچے گلاس کو لے کر تو ایک مرتبہ اس کے ہاتھوں کو روک دے، بیٹا کچھ پیاسوں کی یاد میں یہ سبیل ہے، یہ پانی کی فراوانی، انہیں فراموش نہ کرنا۔ اس لیے فرمایا گیا کثرت سے اہل بیت علیہم السلام کی کربلا والوں کی زیارت کرو، ان پر رو، فریاد بلند کرو۔ کیوں عزیزوں؟ کربلا یاد رہے گی، مقصد کربلا یاد رہے گا۔ کیا ہے مقصد کربلا؟ ہر زیارت میں اور آپ پڑھتے ہیں اشہد انکا، مولا میں گواہی دیتا ہوں، بولیے، آپ بولیے، میں آپ کے پیچھے کہوں گا، قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک درخواست کی تھی، ایک ہدیہ آپ کے خدمت میں پیش کیا تھا، سورہ مبارکہ مریم، قرآن کریم کا 19واں سورہ، آیت کا شمارہ ہے۔ بڑی مہربانی، خدا ان جوانوں کو اور ان زندہ دل لوگوں کو اور ان صداؤں کو باقی رکھے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اور ان کے مکتب اہل بیت کا پروردہ، اس سے اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے کربلا فراموش نہ ہونے پائے۔ جب کربلا یاد رہے گی مقصد حسین یاد رہے گا، مقصد حسین یاد رہے گا، اس طرح سے مسلمان پستی کا شکار نہیں ہوگا جس طرح سے اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوتے ہوتے
ابتدائی طور پر یہ بیماری، دیکھیں عزیزو، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دو کیٹیگریز ہیں. ایک وہ کیٹیگری تھی جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، مسلمان نہیں تھے، وہ اسلام کو تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے. لیکن ایک ایسا مسلمان ہے کہ جو دل و جان سے اسلام کو قبول کیے ہوئے ہیں، لیکن اگر اسلامی تعلیمات کو اپنی نگاہوں کے سامنے نہیں رکھے گا، دشمن جہاں احساس کرے گا کہ اب دین کے محافظ اور ان کی تعداد قلیل ہو گئی ہے، حملے کے لیے قدم آگے بڑھائے گا. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، اسلام کی اس حقیقت کو قبول کیجئے. یہاں میرے مولا کی، میرے آقا کی آنکھیں بند ہوئی، وہاں کیوں آپ کی وصیت سے منہ موڑا گیا؟ اس لیے کہ درست ہے ایک تعداد ایسی تھی کہ جو اسلام کی بلندی کو نہیں دیکھ سکتی تھی. جیسے کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان کی دنیا جا رہی تھی. نورانیت کی ترقی تاریکی کے ختم ہونے پر، تاریکی کے فنا ہونے پر ہے. جتنا نور پھیلتا چلا جائے گا تاریکی ختم ہو جائے گی. لیکن ایک تعداد مانی عزیزوں ایسے لوگوں کی تھی کہ جو مسلمان تھے، دل و جان سے اسلام کو قبول کیا تھا، لیکن اسلام پریکٹیکل جو اسلام ان سے بیہیویئر چاہتا تھا، اس کی ادائیگی میں سستی سے کام لیا. یہی سبب ہے، یہ تاریخ کی ایک تلخ حقیقت ہے. مولا فرماتے ہیں اگر میرے پاس بعض روایتوں کے مطابق 40 افراد ہوتے، علی قیام کرتا. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، 4 معصوم ہستیاں دق الباب کر رہی ہیں. تو یہ 2 کیٹیگریاں ہمیشہ مد نظر رکھیں، اور یاد رکھیں عزیزو، دشمن یزیدی طاقتیں ہمیشہ یہ چاہتی ہیں کہ اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے. اگر یہ جو درمیانی طبقہ ہے، جو در واقع مسلمان ہے لیکن اسلام پر پریکٹس کرنے میں اس سے کوتاہی ہو جاتا ہے، یہ آگے بڑھ کر در محمد و آل محمد پر صحیح طرح سے اپنی جبی جھکا دے، جس طرح سے اللہ کے رسول کے نام پر لبیک کہا تو پروردگار متعال نے بدر و احد و خیبر و خندق میں کامیابی عطا کی، اسی طرح سے آج کے مسلمان کو بھی پروردگار کامیابی عطا کرے گا. اور فاطمہ کا لال جو غیبت کے پردوں میں ہے، ظہور فرمائے گا. اس عالم میں علی و فاطمہ کے لال کا پرچم لہرائے گا. خوب آیہ کریمہ کیا ہے؟ پڑھ کے سنائیے. فخلفا. خوب آپ نے شمارہ تو پڑھ دیا، لیکن یہ تو کافی نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا تھا یاد کر کے آئیے گا. وہ تمام صاحبان ایمان جو ان 2 آیتوں کو حفظ کر کے آئے ہیں، ان کے لیے ایک درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. کچھ پڑھ کے سنا دیں تو مجھے اور زیادہ خوشی ہو جائے گی میرے بھائی. فخلف من بعدہم خلف. ایسے لوگ آئے جن میں 2 پرابلمز تھی. ایک ذکر خدا، یاد آخرت بھولنے لگے، تازہ نہیں رہنے لگی یہ کیفیت، اور دوسری جانب حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہونے لگے. آج ایک اور آیہ کریمہ جو کہ میرے مولا کا نصب العین آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بار دیگر صلوات علی محمد و محمد. سورہ مبارک ہے حج، قرآن کریم کا 22واں سورہ، آیت کا شمارہ ہے 41. پھر ریپیٹ کریں میرے ساتھ. سورہ مبارک ہے حج، قرآن کریم کا 22واں سورہ، آیت کا شمارہ ہے 41. فرمایا صاحبان ایمان کی ایک علامت یہ ہے، الذین امکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین پر قدرت دے. توجہ چاہتا ہوں میرے ساتھ رہیے گا. امکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین پر غلبہ دیں گے تو ان کے مقاصد یہ 4 ہیں. اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. تو عزیزو، جب پاکیزہ لوگوں کو سسٹم ملتا ہے، خدا سے اپنا رابطہ جوڑے رکھتے ہیں، مخلوقات خدا سے بھی اپنا رابطہ جوڑے رکھتے ہیں. خدا سے رابطہ جوڑنے کے اہم ترین شے کا نام ہے نماز. مخلوقات خدا سے اپنا رابطہ قائم کرنے کے لیے اپنا پیسہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو دشمن اقتصادی اور فائنینشل طرف سے دشمن کو اپنی جانب بلا لے. آج بھی ایسا ہے عزیزوں، ایک کھانے پر بک جاتا ہے انسان، ساتھ ہے میرے یا نہیں؟ ایک بس کے سفر پر بک جاتا ہے انسان. اے فرشی عزا پر آنے والے، اب اتنے سستے داموں اپنے آپ کو نہ بیچنا. تو فرشی عزا پر آ چکا ہے، تو حسینی ہو چکا ہے. یہ تیری قیمت نہیں ہے عزیزو، یہ تیری قیمت نہیں ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ
اللہ کی یاد سے ہمیشہ اپنے قلب کو منور رکھتے ہیں. وَآتَوُا الزَّكَاةَ، جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں دیتے ہیں، دوسرے مومن بھائی کی مدد کرتے ہیں، فائنینشلی اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو دشمن اسے چھین کر لے جائے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. عزیزو سسٹم ملے، اس کی بقا بھی اہداف کربلا کو مد نظر رکھنے میں ہے. سسٹم ہاتھ سے چلا جائے، یزید جیسا فاسق و فاجر حکمراں بن جائے، میرا یہ مولا یہ کہتا ہوا مدینہ ترک کر رہا ہے، حسین امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہے، اور اس ہدف کو مد نظر رکھتے ہوئے قیام کرنے والا یزید و یزیدیت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ایک درود پڑھ دے محمد. اور لیکن اہم ترین رکاوٹ کا نام ہے حب دنیا. اہم ترین مرض. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، دو باتیں آپ سے کہتا ہے. کیا بولیے؟ فرش عزا ہے، فرش شفا ہے، ہم سب علاج کے لیے آئے ہیں عزیزو. دو باتیں آپ سے ڈاکٹر کہتا ہے. ایک یہ دوائیاں آپ نے استعمال کرنی ہے، بولیے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. ذکر خدا کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے، اللہ کی مخلوقات کے حق کو ادا کرنا ہے. یہ ہے نام دوائی، یہ ہے میڈیسن. پرہیز حب دنیا کے مرض سے اپنے آپ کو نجات دینی. آج 4 سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک، حب دنیا کسے کہتے؟ 2، یہ مرض جسے لاحق ہو جائے کیا ہو جاتا ہے اس کے وجود میں؟ 3، اس مرض کا علاج کیا ہے؟ 4، کربلا میں جا بجا میرے مولا نے اس مرض کی نشاندہی کی ہے. اور طبیب نے بیان کیا ہے. خیمہ حسینی میں آنا چاہتے ہو؟ ایک درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. طبیب نے بیان کیا ہے خیمہ حسینی میں آنا چاہتے ہو؟ حب دنیا کے مرض سے نجات ہونی چاہیے. حب دنیا کیا ہے عزیزوں؟ جس کی محبت مذموم قرار دی گئی ہے. یہ زمین و آسمان، یہ چاند و ستارے، یہ سورج، اور اس کے درمیان میں لا کھڑا کر دیا پروردگار نے انسان کو. جس گھر میں انسان رہتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی میرے بھائی؟ جس گاڑی میں بیٹھتا ہے اس سے محبت، جو موبائل یوز کرتا ہے اس سے محبت، بولیے. تو پروردگار خود لا بٹھایا مجھے اس جہاں میں، اور اب کہتا ہے اس سے محبت نہ کر. نہیں، اس دنیا سے محبت کر، لیکن اس طریقے سے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں، نہ کہ اس طریقے سے. شیطان نے یہی تو کہا تھا پروردگار آدم کو سجدہ نہ کروا، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بناؤں. آدم کو سجدہ نہ کرا، ایسی عبادت کروں گا، ایسی عبادت کروں گا جو کسی جن و بشر نے نہیں کی ہو. رب کی جانب سے کیا جواب آیا؟ اگر بندہ ہے تو اس طرح سے عبادت کر جس طرح سے، اگر بندہ ہے تو اس طرح سے عبادت کر جس طرح سے ہم چاہتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا عزیزوں، یہ فطرت ہے. انسان جس سراؤنڈنگ میں رہتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے. بس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار فرمائے دنیا کی محبت مرض ہے؟ نہیں، محبت کر اس طریقے سے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں. دنیا کی ہر شے میں تو ہمیں دیکھنا شروع کر دے. دنیا کی ہر شے میں تو محمد و آل محمد، ہماری حجتوں کو دیکھنا شروع کر دے. بلند آواز سے درود پڑھ دے. ان بیدار دلوں کے لیے ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. درست ہے یہ دنیا ہم نے تیرے لیے بنائی ہے، لیکن اے علی کے چاہنے والے، اے امیر المؤمنین کے ماننے والے، تجھے ہم نے تیرے مولا کے لیے بنایا ہے، اس دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے. اس دنیا کا اسیر نہ ہو جا، اس دنیا پر امیر بن کے رہے، اس لیے کہ تو امیر المؤمنین کا غلام ہے. تو عزیزو، حب دنیا جس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، روایت میں ہے اللہ کی معرفت، اس کے رسول کی معرفت کے بعد افضل ترین عمل ہے دنیا سے بغض رکھنا. کیا مطلب ہے؟ ایسی دنیا جو انسان کی آنکھوں کو چندھیا دے. کل میں نے اس کی 2 علامتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. مل جائے تو بھی بندگی کی شاہراہ کو ترک کر دے. پہلے بہت زیادہ امام بارگاہ میں آتے تھے موصوف، کیا اسٹیٹس بڑھ گیا، بلا بیٹھے، بندگی کی شاہراہ چھوڑ دی.
چلا جائے. کراچی اسٹاک ایکسچینج میں ایک زمانے تک ایمبولینس کھڑا کی جاتی تھی. پتہ نہیں ابھی کیا صورتحال ہے. وجہ کیا تھی؟ یہاں وہاں پر یہاں بندے کا چلا جائے تو بندگی چھوڑ دے. دنیا ہے، اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں. اولاد کیا چلی گئی، مال و مقام کیا چلا گیا، انسان اتنا ڈسٹرب ہو جائے کہ نہیں. یہ ہے حب دنیا. عزیز کرتی کیا ہے یہ؟ ساتھ ہے میرے؟ اس مرض کی نشاندہی میں نے صحیح کر دی آپ کی خدمت میں. حب دنیا ایک مرض ہے، لیکن کون سی حب دنیا؟ کہ دل جڑ جائے. اس گاڑی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس مکان کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس اسٹیٹس کے بغیر نہیں رہ سکتا. اے جوان، اس گھر میں شادی ہو جائے مگر نہ سانسوں کی روانی میں پرابلم نہ. یہ علی کے چاہنے والے کا شیوا نہیں ہے. یہ علی کے چاہنے والے کا شیوا نہیں. آ جائے اس کے شکر میں اضافہ ہو جاتا ہے. چلا جائے پہلے مرحلے میں صبر کرتا ہے. اللہ کے حبیب نے سوال کیا تھا، درود پڑھتے محمد اور ان کے آل. پوچھا تھا یا علی بتاؤ کہ جب تمہارا وقت شہادت ہوگا تو تمہارے صبر کی کیا کیفیت ہوگی؟ فرمایا آقا وہ مقام صبر نہیں ہے، آپ کے غلام کے لیے وہ مقام شکر ہے. مقام شکر ہے عزیزوں. آ جائے تو بھی انسان کے شکر میں اضافہ ہو. چلا جائے بندگی کی شاہراہ کو ترک نہ کرے. کیا کرتی ہے یہ حب دنیا کا مرض؟ اگر واقعاً آنکھوں کو چندھیا دے، جیسے کہ ایک بڑی تعداد اس مرض میں مبتلا ہے عزیزوں. آنکھیں دیکھ نہیں پاتی. یہ دوسرے سوال کا جواب دے رہا ہوں. آنکھیں دیکھ نہیں پاتی، کان سن نہیں پاتے، زبان بول نہیں پاتی. بہت ساری تاریخ کی مثالیں میری نگاہوں کے سامنے ہیں. ایک مثال فقط آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزو. وہ جو کافر ہے، وہ جو مشرک ہے، اسے حب دنیا ذلیل کرتی، پس کرتی ہے. مومن پاکیزہ انسان، میں اور آپ کدھر کھڑے عزیزو؟ یہ مجلسیں مقام عبرت ہے، یہ مجلس مقام غور ہے، مجلس مقام فکر ہے عزیزو. انشاءاللہ آپ بہت پاکیزہ ہے. میرے پیروں میں استقامت نہیں، اس فرش اعزاز سے طاقت مانگتا ہوں عزیزو. اتنا موذی مرض ہے، اتنا موذی مرض ہے، اگر انسان کو لاحق ہو جائے کس طرح سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. میں شخصیت کا پتہ دیتا ہوں، شخص کا نام آپ بتائیں گے. 8 سال کی عمر میں اسلام لائے. اسلام لانے کے سبب سخت ترین سختیوں اور صعوبتوں میں مبتلا کیے گئے. صبر کیا. دیکھو عزیزو، ایک فتح مکہ کے بعد کا مسلمان ہے، ساتھ دینا میرا، اور ایک فتح مکہ سے کس کا مقام اور اسٹیٹس زیادہ ہے؟ پہلے والے کا. فتح مکہ کے بعد تو عزیزو بہت سے غیروں نے، کیونکہ جہاں پہ لب ہے، لیکن اب جب سختی کا عالم ہے، صراط مستقیم پر قدم رکھنا مشکل ہے. ان لوگوں میں سے شخصیت کا شمار ہے. مدینے کی ہجرت میں یہ شخصیت ہے. بدر میں ہے، احد میں ہے، خیبر میں ہے، خندق میں ہے، طائف میں ہے، حنین میں ہے، تبوک میں ہے. ساتھ ہے میرے؟ یہاں اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی، بہت سو نے منہ موڑ لیے. مہاجرین و انصار میں سے بہت سو نے منہ پھیر لیے، اس نے منہ نہیں پھیرا. توجہ چاہتا ہوں، اس شخصیت نے منہ نہیں پھیرا. جب علی کے گھر پر لکڑیاں اور آگ لے کر آئے ہیں، وہ جو قلیل تعداد میرے مولا کی حمایت میں بیت شریف زہرا سلام اللہ علیہ، ایک درود پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو قلیل تعداد موجود ہے. آج سفیر حسین کا تذکرہ ہے عزیزوں. جب کبھی یہ تذکرہ آتا ہے، انسان خون کے آنسو روئے کم ہے عزیزوں. اگر کوفے کے مسلمان نے ساتھ دے دیا ہوتا، کربلا رونما. اپنے آپ کو دیکھیے، آج زمانے کا امام مجھے اور آپ کو بھی دعوت ہے، آؤ اپنے مولا و آقا کی مدد کرو عزیزوں. بہت سو نے منہ موڑ لیے، اس شخصیت نے منہ نہیں موڑا. جب رات کی تاریکی میں میرا مولا شہزادی کو دفنانے چلا، یہ تاریخ کی وہ حقیقت ہے جس کا علم میرے زمانے کے امام کے پاس ہے کہ میرے مولا نے اللہ کے رسول کی بیٹی کو کہاں دفنایا.
اور یہ عالم اسلام سے سوال ہے کہ رسول کی اس پاک دامن اس محبوب و پسندیدہ بیٹی کو کیوں کر رات کو دفنایا گیا، کیوں کر میرے مولا نے اپنے ہاتھ سے قبر کا نشان مٹا دیا۔ کچھ نہیں کہیں عزیزوں، فقط برادران اہل سنت محبت سے، احترام سے ایک دوسرے سے گفتگو کریں عزیزوں، اخلاق کا دامن کبھی بھی ترک نہ کریں، کبھی بھی ترک نہ کریں۔ یہ کیسے ہوا کہ 61 ہجری میں اللہ کے رسول کے نواسے کا سر نو کے نیزے پر بنا دیا؟ سوچنا پڑے گا عزیزوں۔ جب سوچیں گے تو بہت سے دامن جو اس وقت سفید نظر آتے ہیں، دیکھنے والے کو ان پر دھبا نظر آئے گا، اور جب حقیقت نظر آ جائے اس کے سامنے جھکنے میں انسان کا کمال پایا جاتا ہے۔ وہ قلیل سی تعداد کہ جو میرے مولا کے ہمراہ ہے عزیزوں، اس میں یہ شخصیت موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سلمان فرماتے ہیں، سلمان فارسی جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نہ کہو فارسی، کہو سلمان محمدی، ایک درود پڑھ دے محمد اور ان کے صلی علی محمد آل محمد۔ فرماتے ہیں کہ 24 افراد آئے تھے میرے مولا کی دعوت پر لبیک کہنے۔ جب امام نے فرمایا آؤ علی کا ساتھ دو، علی اپنا حق لینا چاہتا ہے، 24 افراد آئے۔ امام نے کہا جاؤ کل سر کے بال منڈوا کر اپنے اسلحے کے ساتھ مزین ہو کر آ جاؤ، علی قیام کرے گا۔ بڑا امتحان دینا چاہتے ہیں مولا آپ کے لیے، اپنے ہماری جانیں فدا، پہلے چھوٹا امتحان دے دیں۔ جب کبھی عزیزوں پروردگار متعال نے آپ کی سرزمین پر مجھے آنے کا موقع دیا ہے، میں نے ہاتھ جوڑ کر یہ بات عرض کی ہے، ہاتھ جوڑ کر یہ بات عرض کی، دوبارہ تکرار کیے دیتا ہوں، اے علی کے چاہنے والے، حسین کے ماتمدار و عزادار، تیرا مقام بہت بلند ہے۔ خود اپنے آپ کو امتحان کے کٹہرے میں کھڑا کر چھوٹا امتحان دے، اپنے مولا سے فرش عزا کے توسط سے مانگ، اے مولا یہ قدم بڑھایا ہے، اگلے قدم میں آپ میری امداد فرمائی۔ فرمایا جاؤ سر کے بال منڈوا کر لاؤ۔ سلمان کہتے ہیں میں آیا، ابو ذر آئے، مقداد آئے، بعض روایتوں میں ہے کہ عمار آئے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ شخصیت بھی آئی۔ اللہ، بڑی تعداد رک گئی۔ آج بھی مومن کا امتحان ہے علی کے چاہنے والے کا چند داڑھی کے بالوں سے ویسے انسان بن جائے جیسے وہ چاہتے ہیں عزیزو۔ اگر ان کو پسند ہے کہ میں داڑھی کے بال رکھوں، میں تو بندہ ہوں۔ آج مومنہ کا امتحان ہے چند سر کے بالوں سے، اگر وہ پسند فرماتے ہیں کہ میں اپنے حجاب کا خیال رکھوں، تو عزیزو پھر یہ بے وفا، یہ غلطی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی۔ کوئی بات نہیں، آج فرض عذاب پہ سن لیا نا، اپنے سماعت کر لیا نا عزیزو۔ چند بالوں کا امتحان اگر نہ دے پائیں تو کل کو بڑے بڑے امتحان کیسے دے پائیں گے؟ آج سے طے کر لے مولا اس فرش عذاب پر آیا ہوں، جیسے آپ میرے ظاہر کو چاہتے ہیں آج سے میں ویسے اپنے ظاہر کو بناؤں گا انشاءاللہ۔ ان تمام پاکیزہ حسین ابن علی کے عزاداروں کے لیے بلند ترین صلوات بر محمد۔ دنیا کا کام ہے بولنا میرے بھائی، دنیا بولے گی صوفی صاحب، دنیا بولے گی بڑے مول، بولنے دیں عزیزو مجھے۔ میں عزیزو انسان سیٹ کو مد نظر رکھتا ہے، جہاں سے کھاتا ہے نا چاہتا ہے ادھر کی چاپلوسی کرتا ہے، کہتا ہے وہ راضی رہے باقی راضی رہتے ہیں، نہیں رہتے ہمیں اس سے کیا غرض ہے۔ سیٹ کی چاپلوسی کرنی چاہیے، صحیح بات ہے بالکل۔ مولانا صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ سپر پاور سے جھگڑا نہیں پالنا چاہیے، اس کی چاپلوسی کرنا چاہیے۔ گڑبڑ کہاں ہے؟ سیٹ ہے کون؟ سپر پاور ہے کون؟ گڑبڑ وہاں پر ہے۔ یہ فرش عزا مجھے بتاتی ہے رزق دینے والی ذات وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے جو میری طرح کھا رہی ہے کسی اور سے لے رہی ہے۔ رزق دینے والی ذات وہ ہے، وہ سیٹ ہے میرا، وہ سپر پاور ہے۔ اس کی چاپلوسی کیجیے عزیزو، اس سے بنا کر رکھیے، اس سے نہ بگاڑ کے۔ دنیا بھی یہی قانون پہ چلتی ہے، لیکن سیٹ کی تشخیص میں غلطی کرتی ہے، سپر پاور کی تشخیص میں غلطی کرتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لا شرقیہ ولا غربیہ۔ ارے غرب و شرق کی طاقتوں کو چھوڑ، اپنے آپ کو اپنے مولا کی مانند خدا کی بارگاہ میں جھکا، پھر درے خیبر اکھاڑے گا، دنیا دیکھتی نظر آئے گی۔ ایک درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔
فرمایا یا علی یہ کس طاقت سے اکھاڑا؟ فرمایا جسمانی طاقت سے نہیں اکھڑتا ہے، یہ رب کی بارگاہ میں جھکنے سے اکھڑتا ہے، یہ بندگی کی شاہراہ پر جمع جمع کر قدم رکھنے سے نصیب ہوتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ قلیل سی تعداد آئی، اب بات آ گئی ہے تو اپنی ماں اور بہنوں کے لیے جملہ بھی ان کے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ جب حجاب کی بات آتی ہے، جیسے ہمارے ملک میں رمضان میں ٹیلی ویژن پر حجاب محجبہ ہو جاتی ہے خواتین، لیکن کس میتھڈ کے مطابق؟ جو انہیں پسند ہے، نہ کہ اس میتھڈ کے مطابق، نہ کہ اس طریقے کے مطابق جو پروردگار۔ اے مومنہ، غیبت کے زمانے میں دینی ماہرین، ہر فیلڈ میں انسان ماہرین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کیوں بیمار ہو جاتے ہیں خود اپنا علاج نہیں کرتے؟ کیوں بلڈنگ بنانی ہوتی ہے خود سے نہیں بناتے؟ کیوں روڈ بنانا ہوتا ہے خود نہیں بناتے؟ عزیزو، ہر فیلڈ میں انسان اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، اس کے ماہر کے پاس جاتا ہے۔ جب دین میں آتے ہیں تو کیوں گڑبڑ کرتا ہے انسان؟ امام خمینی علیہ الرحمہ کا بہت خوبصورت جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں ارے دین کے بارے میں وہ لوگ بھی بول رہے ہیں جنہیں یہ تک خبر نہیں ہے کہ اسلام سین سے لکھا جاتا ہے یا صاد سے۔ تو عزیزو، دین کے معاملے میں آ کر کیوں انسان ایرے غیرے نہ تو خیرے سے لیتا ہے؟ آؤ دین کے ماہر سے لو، ہم نے خود سمجھنا ہے، بسم اللہ، راستہ کھلا ہوا ہے، خود ڈاکٹر بنو پھر اپنا علاج کرو۔ ایک بال کٹانے ہوتے ہیں، انسان نائی کے پاس جاتا ہے، کبھی اپنے ہاتھوں سے چلا کر دیکھو کیچی، کیا شکل و صورت نکلے گی؟ قدم قدم پر جوتے موچی کے پاس جاتا ہے، بڑے ادب و احترام سے موچی کی خدمت میں پیش کرتا ہے کہ میرے بھائی میرے جوتے سی دے۔ قدم قدم پر ماہر یاد آتا ہے، وہ جس کی مہارت دیگر تمام امور سے زیادہ ضروری ہے، وہاں پر انسان مہارت فراموش کر جاتا ہے۔ یہ فرش اعظم مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے میرے بھائی، تقلید کچھ نہیں ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے، یہ منطق کا تقاضا ہے، جو دینی ماہرین ہیں جن کی طرف متوجہ فرمائے انسان ان کے سامنے جھکتا چلا جائے۔ آئیے ان کی بارگاہ میں ان سے پوچھئے حجاب کیا ہے تو آپ کو جواب دیا جائے گا۔ وضو میں چہرے کی جو مقدار دھوئی جاتی ہے وہ، اور ہاتھوں کو کلائیوں تک، اس کے علاوہ جسم کے پورے سر سے لے کر پیر تک ایک ایک شے کو چھپانا ضروری ہے۔ اب اس طرح سے اگر مومنہ اپنے حجاب کا خیال رکھ رہی ہے، زہرا سلام اللہ علیہا کی چاہنے والی ہے، اور در واقع اپنے امام سے اس بات کا عہد کر رہی ہے مولا یہ چھوٹا امتحان دیا ہے، بڑے امتحان کی تیاری کر رہی ہوں۔ ایک درود پڑھ دے محمد اور ان کی یہ شخصیت ان 4 یا 5 گنے چنے افراد میں بھی موجود ہے۔ جب لاشا پڑا ہے اس شخصیت کا، میرا مولا نزدیک آیا۔ عجیب و غریب ہے عزیزوں، مولا نزدیک آئے، آنے کے بعد تلوار کو اٹھایا، پھر فرمایا، توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، ابھی تک میں نے فضائل پڑھے اس شخصیت کے، میں نے اور آپ نے بہت کم امتحانات دیے ہیں، اس نے کتنے امتحان دیے۔ فتح مکہ سے پہلے کا امتحان کامیاب، فتح مکہ کے بعد کا امتحان کامیاب، اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی امتحان کامیاب، اللہ کے رسول کے وسیع کی حکومت کا ظاہری زمانہ آیا، ابھی تک اپنے مولا کے قدم بقدم چل رہا ہے۔ اب علی گورنریں بانٹ رہے ہیں، یہ کوئی دنیا کا بادشاہ تو نہیں ہے جو اقربا پروری کرے گا، یہ الہی نمائندے ہیں، یہ انہی ملاقات کو مد نظر رکھتے ہیں جو خدا کے یہاں مورد قبول ہے، لہٰذا جو بہتر ہوگا اسے مقام اور مرتبہ دیا جائے گا، چاہے دنیا والے اسے کتنا ہی پیچھے ہٹا دیں۔ یہاں سے عزیزو ٹرننگ آئی، اور تاریخ یہ بھی بیان کرتی ہے کہ جو بہرحال اس پر آپ بھی غور کیجئے گا کہ یہ جو درمیانی عرصہ تھا اس میں پیسے کی مقدار بھی بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ کل کی تقریر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا
پیسے کا بڑھنا کمال نہیں ہے، وبال جان ہے، مگر یہ کہ انسان اسے صحیح طرح سے خرچ کر پائے۔ آپ پوچھ لیجئے صاحبان ثروت سے، جب تک پیسہ نہیں ہے ٹینشن نہیں ہے میرے بھائی، جب پیسہ بڑھ جائے ٹینشن بڑھ جاتا ہے۔ یہ خرید کے رکھ لوں کل کو کام آئے گا، ادھر بھی پلاٹ لے لوں کل کو کام آئے گا، وہاں فیکٹری لگا دوں، پاکستان کے تو حالات، فلاں ملک میں ادھر کا ویزا لے لوں، وہاں کی نیشنلٹی لے لوں۔ ایک ہمارے دوست ہیں کہتے ہیں کہ عرب ممالک میں ذرا بڑا پرابلم ہے۔ میں نے کہا کیا پرابلم؟ کہا نیشنلٹی نہیں ملتی۔ میں نے کہا کیا ارادے؟ کہہ رہے سوچتا ہوں کینیڈا چلا جاؤں، آسٹریلیا چلا جاؤں۔ میں نے کہا میرے بھائی تھوڑا سا اگر غور کر تو کہیں کی بھی نیشنلٹی نہیں ہے، کہیں کی بھی نیشنلٹی نہیں ہے، تو کہیں اور سے آیا ہے۔ انا للہ، تو اس نیشنلٹی کے بارے میں کیوں غور و فکر نہیں کرتا ہے؟ اپنے بچے کو MBA کروا لو، انجینئرنگ میں آگے بڑھا دو، کمپیوٹر سائنس میں آگے بڑھ جائے۔ کیوں؟ میرے بچے کا مستقبل، تیرے بچے کا مستقبل یہ چند روزہ دنیا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کا مستقبل۔ عزیزو، یہ فرش ازا انسان کی نگاہوں کو کتنا وسیع کرتا ہے، انسان کے ویژن کو کتنا براڈ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہاں پہ تو کسی بھی جگہ نیشنلٹی نہیں ہے، جب نیشنلٹی نہیں ہے تو جہاں کی نیشنلٹی ہے وہاں کے لیے بچاتے جاؤ، وہاں کے لیے خرچ کرتے جاؤ۔ یہ دنیا دار ہے جو کہے گا یہ پلاٹ خرید لو، یہ فیکٹری خرید لو، وہ جو علی کا چاہنے والا ہے یہاں بھی لٹاتا ہوا نظر آئے گا، وہاں بھی لٹاتا ہوا نظر آئے گا۔ دنیا کہہ رہی ہے ارے بھائی کیا کر رہا ہے، یہ کہے گا دیکھنے والی نگاہیں چاہیے۔ جب میرا چوتھا امام کسی چاہنے والے کی حاجت روائی کرتا تھا تو کیا حاجت روائی کرنے والا شکریہ بجا لائے گا؟ میرا امام آگے بڑھ کر کہتا تھا اے میرے چاہنے والے، تجھ پر سلام کہ تو میرا بوجھ اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر۔ میرا تجھ پر احسان نہیں ہے، یہ تیرا مجھ پر احسان ہے کہ جس ملک میں باشندہ ہوں وہاں پر یہ پیسہ محفوظ ہو گیا۔ تلوار اٹھائی عزیزو، اور اٹھانے کے بعد کہا کتنا طولانی زمانہ تھا جب اس تلوار نے، توجہ چاہتا ہوں، جب اس تلوار نے اللہ کے رسول کے گرب و اندوہ کو دور کیا تھا۔ کتنی جگہوں پر یہ تلوار چلی اور اس بات کا سبب بنی کہ اللہ کے رسول کے دل کو ٹھنڈک اور قرار نصیب ہوا۔ لیکن یہاں پیسے کا بڑھنا، وہاں میرے مولا کا ظاہری حکومت پر آنا، عرض کر رہا ہوں عزیزو واقعاً عبرت کا مقام نہیں ہے۔ اتنی پاکیزہ زندگی بسر کی۔ معصوم فرماتے ہیں ایک بھیڑوں کا جو غلہ ہوتا ہے، ایک جو ان کا ریوڑ ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی چرواہا نہ ہو، اس کا کوئی خیال کرنے والا نہ ہو اور دونوں جانب سے بھیڑیے حملہ کر دے، کیا عالم ہوگا اس بھیڑ کے ریوڑ کا، اس غلے کا کیا عالم ہوگا، کس طرح سے چیڑے پھاڑے جائیں گے۔ فرمایا اس سے کئی زیادہ ضرر پہنچاتی ہے مال کی غلط طریقے سے محبت اور مقام کی غلط طریقے سے محبت انسان کے دین کو۔ نام بتائیں شخص کا، اتنے سارے فضائل پڑھے میں نے، نام بتائیں بسم اللہ۔ جب تک جواب نہیں دیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا میرے بھائی۔ صحیح فرما رہے ہیں، بولیں۔ زبیر بن عوام، اللہ کے رسول کی پھوپھی جناب حمزہ کی بہن جناب صفیہ کے فرزند۔ نہج البلاغہ کو اٹھا کر دیکھیے، میرا مولا فرماتا ہے زبیر منا، ہم سے ہے کا ترجمہ صحیح نہیں ہے، ہم میں سے تھا، مگر یہ کہ اس کے ناخلف بیٹے نے اسے ہم سے دور کر دیا۔ بیٹا اگر خدا کی راہ میں کام آ جائے کیا خوبصورت دنیا ہے، بیٹا اگر خدا کی راہ میں رکاوٹ بن جائے کیا بدصورت دنیا ہے۔ جمل کے برپا کرنے کا باعث بنے،
امام نے فرمایا نہ کرو یہ کام. کیوں ہمیں گورنری نہیں دی گئی؟ اپنے مولا پر اعتماد نہیں ہے، اس قابل نہیں پایا گیا. اس اوقات مومن کہتا ہے پروردگار مجھے کیوں پیسہ نہیں دیتا ہے؟ میرے بھائی تیرے بھلے میں ہے، یہ فقیری تجھے خدا سے نزدیک کیے ہوئے. کیوں اصرار کرتا ہے؟ کیوں اصرار کرتا ہے؟ کیا فائدہ ایسے پیسے کا؟ کیا فائدہ ایسے مقام کا؟ کوشش ضرور کر، لیکن اب جو خدا دے رہا ہے اس پر راضی رہے. بات نامکمل رہ گئی، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں مکمل کر دوں. یہی دو چہرے کوفے میں نظر آتے ہیں عزیز. آؤ خدا سے اولاد مانگو، آؤ خدا سے گھر مانگو، آؤ خدا سے مقام اور مرتبہ مانگو، لیکن کیسا؟ جو ان کی راہ میں کام آ سکے. اب اگر کوئی گھر بنانے والا ہے تو تختی کا پتہ میں دیے دیتا ہوں، گھر کی خوبصورتی میں اضافہ اور گھر کی نورانیت کو خود ہی آپ احساس کر پائیں گے. کوفے میں عزیزو سفیر حسین بننا چاہتے ہیں نا، اللہ کے رسول کے نواسے کا سفیر، ان کا پیغام بر، ان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا. کوفے سے خطوط آئے 12,000 لیٹرز، 12,000 سگنیچر 22,000. مولا ہم آپ کی نصرت کو آمادہ ہیں، کوفہ تشریف لائیے. امام نے کہا میں اپنے بھائی، اپنے چچا کے بیٹے، توجہ چاہتا ہوں، اور اپنے مورد اعتماد مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں. مانگو عزیزو اس فرش عزا پر کہ کاش زمانے کا امام بھی ہم جیسے گنہگاروں کے لیے یہ کہے یہ میرے مورد اعتماد ہیں، جیسے شیخ مفید علیہ الرحمہ کے لیے فرمائے ان پر ہمیں اعتماد ہے. اور اگر اس نے کوفے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طرح سے بیان کیا جس طرح سے تم دعویٰ کر رہے ہو، تمہارا مولا تمہاری امداد کو آئے گا. مسلم ابن عقیل 5 شوال بعض تاریخ کے مطابق سرزمین کوفہ پہنچے ہیں. تقریباً 30 to 40 ڈیز آپ نے حالات کا ملاحظہ کرنے کے بعد اپنے مولا کو ذیقعدہ کے پہلے ہفتے میں لیٹر لکھا ہے، مولا کوفہ آمادہ ہے، آپ تشریف لے آئے. ظاہری اعتبار سے بھی بالکل صحیح اسٹریٹجی، بالکل لاجیکل اسٹریٹجی میرے مولا نے اپنائی ہے. یہ جو چاہنے والے آ کے کہتے تھے کوفے کی طرف نہ جائیے، انہوں نے بے وفائی کی ہے. ظاہری سچویشن یہ ہے کہ اس وقت وفا کا اعلان کر رہے ہیں اور امام کا اپوائنٹڈ نمائندہ بھی اقرار کر رہا ہے کہ یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں. امام آ جائیے. مکے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے 8 ذی الحجہ کو میرا مولا سرزمین مکہ سے برآمد ہوا. لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، وہ جو کعبہ جن کے ارد گرد گھومتا ہے وہ حج چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور امام نہ صرف حج چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک ایک کو پکار رہے آؤ زہرا کے لال کا ساتھ دو، آؤ علی کے فرزند کا ساتھ دو. لیکن یہ یاد رکھنا یہ وہ راہ ہے جس میں تمہیں اپنا خون دینا پڑے گا، خون دینا پڑے گا. کیفیت یہ ہے وہاں پر کہ شام میں یزید لعین کو خبردار کیا گیا نعمان ابن بشیر اب کوفے کی گورنری کا لائق نہیں ہے. ابن زیاد اس ظالم و جبار ملعون انسان کو کہ جس کے پاس بصرہ کی گورنری تھی، ابن زیاد کو کوفے کی گورنری بھی سونپی گئی. یہاں پہ عزیزوں تھوڑے غور و فکر کی ضرورت ہے. اپنی معرفت کو، اپنی زیرکی کو، مومن قیس ہوتا ہے، سادہ نہیں ہوتا کہ اسے سمجھ میں نہ آئے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. چہرے پہ نقاب، کوفے والے سمجھے کہ ہمارا مولا آ گیا. لعین دارالامارہ پہنچا. قبائلی نظام ہے کہ قبائل کے سرداروں کو بلایا، جو ساتھ دے گا اسے تباہ و برباد کر دیا جائے گا. ایک طرف سے ڈرایا
اور جو ساتھ نہیں دے گا مسلم ابن عقیل کا، اس کے وظائف میں، اس کے پیسے میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ مسلم ابن عقیل نے اپنے گھر کو بدلا۔ دو چہرے عزیزوں، دیکھیں عزیزوں، یہاں پر بھی ڈفرینٹ کائنڈز آف پیپل ہیں جو کوفے میں پائے جاتے ہیں۔ ایک میرے مولا کے خالص چاہنے والے، سفیر حسین کے واقعی ماننے والے، جو یا ابن زیاد کے قید خانے میں ہے، یا بہرحال کوئی ایسی اور رکاوٹ ہے جس کی بنا پر مسلم ابن عقیل کا ساتھ نہ دے سکے۔ ایک خالص نجاست اور پلیدگی میں مبتلا انسان، جو اپنے دین کا معاملہ کر بیٹھے، لیکن ایک درمیانی عزیزوں بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کے بیہیویئر پر مبتنی تھا کوفے کی جنگ کا نتیجہ۔ اگر یہ مسلم ابن عقیل کا ساتھ دینے سے نہ رکتے اور مسلم ابن عقیل کی ہمراہی کرتے عزیزوں، سنو تاریخ کی اس حقیقت کو۔ ایسے میں دو رول ماڈل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے گھروں پر موجود۔ اب جب نیا گھر بنائے، جہاں وَإِن يَكَادْ کی آیت لگائے، ان دونوں ہستیوں سے اپنے گھر کو منسوب کر دیں۔ مانگیے خدا سے بڑا گھر، مانگیے خدا سے مرتبہ، مانگیے خدا سے اولاد، لیکن منسوب کر دیں اہل بیت سے۔ اس کے بغیر وبال جان ہے یہ دنیا۔ بعض روایتوں کے مطابق عزیزوں نہیں معلوم، ہزاروں کی تعداد میں مسلم ابن عقیل کی ہاتھ پر بیعت کرنے والے۔ عالم یہ ہے، اللہ اکبر، عالم یہ ہے۔ میرے مولا نے دیکھا کہ اب حالات پرآشوب ہو رہے ہیں، اپنے گھر کو بدلا، اور آئے اس شخصیت کے گھر میں، نام آپ بتائیں گے، آئے اس شخصیت کے گھر میں، آئے اس شخصیت کے گھر میں۔ پورے کوفے میں عزیزوں بڑی تعداد میں اس درمیانی قسم کے مسلمان نے بے وفائی کی، دو لوگوں نے بے وفائی نہیں کی۔ ایک مردوں کے لیے رول ماڈل قرار پائے، ایک خواتین کے لیے رول ماڈل۔ آج کے بعد اپنے منزل پر رکھیں، پروردگار آپ کو زیارت عطا فرمائے۔ مسلم ابن عقیل کے روضہ مطہر کے بالکل سامنے جناب ہانی ابن عروہ، اور آپ کے یہاں پر ایک باب ہے، اس باب کا نام رکھا گیا باب طوعہ، کہ اس مومنہ کی خبر کا ظاہری اعتبار سے پتہ معلوم نہیں ہے، لیکن عزیزو اس مومن نے بھی اور اس مومنہ نے بھی حق وفا ادا کیا، بتایا کہ یہ گھر میرا نہیں ہے، میرے مولا کا ہے، اپنے گھر کے دروازے کھولے، مہمان قرار دیا، مہمان قرار دیا۔ بہرحال جاسوس بھیجا گیا، اور جب اس بات کی خبر ہوئی ہانی ابن عروہ کو دارالامارہ بلایا گیا، زد و خورد کیا گیا، زخمی عالم میں ہے ہانی ابن عروہ۔ بس ایک حقیقت آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کیے دیتا ہوں عزیزوں۔ مسلم ابن عقیل نے اس موقع پر یہی مناسب سمجھا کہ اب قیام کیا جائے، آواز بلند کی، یا منصور امت، اے وہ جن کی مدد کی جا رہی ہے، موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ، مارنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ 4000 لوگوں نے، باوجود اس نشیب و فراز کے، 4000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر لبیک کہا، اور انہوں نے آ کر دارالامارہ، چونکہ ہانی ابن عروہ کو زخمی حالت میں پکڑ لیا گیا ہے، زخمی حالت میں ان لوگوں نے آ کر دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا۔ عزیزو تاریخ کی یہ حقیقت کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا، یہاں باہر کتنے افراد ہیں؟ 4000 مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر لبیک کہنے والے، داخل میں کتنے لوگ ہیں؟ 20 کے قریب اس کے نوکر چاکر ہیں، اور 30 کے قریب کوفہ کی وہ شخصیات کے جو دین فروش ہیں۔ دارالامارہ میں صرف 50 لوگ ہیں، باہر 4000 نفوس۔ کیا کیا عزیزو؟ حب دنیا، حب دنیا۔ ایک طرف سے سکوں کا بازار گرم کیا گیا، دوسری طرف سے ڈر اور خوف کی کیفیت میں لوگوں کو مبتلا کیا گیا۔ ماں آگے بڑھی، اپنے بیٹے کو لے کر چلی، بیٹا شام سے فوج آ رہی ہے۔ اس بیٹے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر کہے میں اپنے مولا کے سفیر کے ہاتھوں پر بیعت کر چکا ہوں، کیسے میرے قدم پیچھے ہٹے جبکہ سفیر حسین کھڑا ہے۔
आओ अजीज़ो इस फर्श अज़ा पर मांगो। बहन आगे बढ़ी, भाई को ले गई। हाँ अजीज़ो, रोने के लिए जमा हुए हो, मारिफत के साथ गिरिया कीजिए और अपने मौला के सफ़ीर से कहिए, मौला अगर मैं करबला में होता, या लैतनी कुन्तु मअहुम फअफूज़ फौज़न अज़ीमा, अगर मैं कूफे में होता मौला, इस फर्श अज़ा पर बैठकर अपने पैरों के लिए ताकत तलब कीजिए। मौला मैं अपने कदम कभी पीछे नहीं हटाता। इंशाअल्लाह अगर खुदा न खास्ता मेरे कदम पीछे भी हटते तो मेरी माँ ये कहकर आगे बढ़ती, अपना दूध नहीं बख्शूंगी, सफीर हुसैन को तर्क न करना। बहन ये कहकर आगे बढ़े, है भाई मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती, तू हुसैन के सफीर को कैसे छोड़ा। 4000 लोग आहिस्ता एक एक करके मुस्लिम इब्न अकील का साथ छोड़ दिया। जब नमाज मगरिब के लिए मुस्लिम इब्न अकील आए मस्जिद में, 30 अफराद बाकी रह गए नमाज मगरिब के बाद। अब जो मेरा मौला चला है, बाबे किंदा पर पहुंचा है। अब जब मुड़ कर देखा, यको तना है सफीर हुसैन। बुलंद आवाज से गिरिया नहीं करोगे अजीज, परवरदिगार से दुआ नहीं मांगोगे, परवरदिगार से गिड़गिड़ा कर अल्लाहुम्मा जअलनी इंदका वजीहन, परवरदिगार मैं इज्जत चाहता हूँ, आबरू चाहता हूँ तेरे इस अजीम बंदे हुसैन इब्न अली के। और रोज इंसान ज़ियारत आशूरा में पढ़ता है, अजीजों मांगो, है परवरदिगार, है परवरदिगार, वो जान नहीं चाहिए, वो माल नहीं चाहिए, वो मकाम नहीं चाहिए जो मुझे मेरे मौला के चाहने वाले से दूर कर दे। मुस्लिम इब्न अकील है अजीजों, कभी परदेश में तन्हाई का मजा चखा है? कभी परदेश में इंसान अगर राह घूम कर बैठे और कोई राह बयान करने वाला न हो। मुस्लिम इब्न अकील अजीजों अभी से रो रहा है, अपने लिए नहीं रो रहा, अपने मौला के लिए रो रहा। यहाँ तक कि एक दरवाजे पर पहुंचे और जा बैठे। एक मोमिना है जो अपने बेटे का इंतजार कर रही है। ऐ मोमिना, पानी की सबील कर दोगी? कासे आप फराहम किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे भाई, पुराशोभ जमाना है, जा अपने घर की राह ले। तड़प के कहा, है मोमिना जिसका कोई घर ना हो। मेरे भाई तू कौन है? मैं सफीर हुसैन मुस्लिम इब्न अकील। घर के दरवाजे खोल दिए। ऐ मेरी माँ और बहनों, मांगो परवरदिगार से वो घर जो हर हुसैन के सफीर के लिए, हर हुसैन के चाहने वाले के लिए खुला रहे। बदकिस्मत लाल, खबर मिली, खबर दारुल अमारत तक पहुंचा दी गई। पूरी रात मुस्लिम इब्न अकील ने इबादत में बसर की। घोड़ों की टापों की आवाज़ें, मुस्लिम इब्न अकील के जिहाद का आगाज, बनी हाशिम का जवां है। अकील से फरमाया था अल्लाह के रसूल ने, तेरे बेटे पर पाकीज़ा नुफूस गिरिया करेंगे। अकील, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ इसलिए कि तेरा बेटा मेरे बेटे की राह में अपनी जान देगा। आओ अजीजों, आगे बढ़कर बुलंद आवाज से गिरिया करो। लड़ते लड़ते एक मकाम ऐसा आया कि जब इन लईनों से मुस्लिम इब्न अकील पर गलबा नहीं बन पाया, सुन सकोगे अजीजों, छतों से पत्थर मुस्लिम इब्न अकील की जानिब फेंकने लगे, आग फेंकने लगे। मेरे मौला ने तड़प के कहा, अरे कोई मैं काफिर हूं। दगा से मुस्लिम इब्न अकील को असीर बनाया गया, आंखों से आंसू रवा है। मुस्लिम इब्न अकील क्यों रो रहे हो? अपने लिए नहीं रो रहा, कोई मेरे मौला को खबर दे दे। ए मौला, कूफा रहने के काबिल नहीं है, मेरा मौला रसूल जादियों के साथ, अली जादियों के साथ
دارالامارہ کے نزدیک پہنچے، تقاضۂ آب کیا، کاسہ آب آگے بڑھا دیا گیا، پینا چاہتے ہیں، لبہائے مبارک زخمی ہے، پینا چاہتے ہیں، خون آلود ہو گیا، دوبارہ کاسہ آب بدلا گیا، سبارہ کاسہ آب بدلا گیا۔ اب جب مسلم کے دندان مبارک کاسہ آب میں گرے، زباں پر جملے آئے، الحمدللہ، خدا تیری حمد ہے، اگر یہ پانی میرے رزق میں ہوتا میں کہوں گا مسلم تو کربلا کا شہید اول ہے، وہاں ہر ایک پیاسا شہید ہونے، خدا چاہتا ہے تو اسی عالم میں اس کی بارگاہ میں پہنچ۔ آگے بڑھے، دارالامارہ میں داخل ہوئے، عزیز و خدا را اپنی زبان کو پاکیزہ کرنے، خدا را بد اخلاقی سے، غیبت سے، تہمت سے اپنے آپ کو پاک رکھیے۔ جب زبان کو پاک رکھیں گے، زبان کو خدا قوت گویائی عطا کرے گا۔ کسی نے کہا سلام نہیں کیا تم نے امیر کو، کہا یہ میرا امیر نہیں ہے، مالی امیر سوی الحسین، میرا امیر میرا مولا فاطمہ کا لال ہے۔ ایک ایک کر کے اس لعین کے تہمتوں کا برجستہ طریقے سے مسلم ابن عقیل نے جواب دیا، وصیتیں کی، کوئی نہیں ملا عزیزوں، اس بھرے بے وفا مجمع میں کوئی نہیں ملا۔ وصیتیں سن سکو گے عزیزوں؟ کتنا پیسہ آیا تھا حب دنیا کے مرض سے، جو بھی سیٹ ہے اس سیٹ سے وفا کرے، کتنا پیسہ جمع ہوا تھا، کتنا لوگوں نے راہ حسین میں دیا تھا، لیکن مسلم ابن عقیل سفیر حسین، وکیل حسین کا عالم یہ ہے، وصیتیں کروائی، 3 وصیتیں عزیزوں۔ ایک، میرے مولا کو پیغام دے دیا جائے کوفہ نہ، 2، میرے لاشے کو ان لعینوں سے لے کر دفنا دینا، دشمن مجمع ہی صحیح، مسلم ابن عقیل نے وصیت کی، میرے لاشے کو دفنا دینا، ہائے رے فاطمہ کا لال۔ جب وقت آخر سید سجاد کی خدمت میں آئے، نہیں کہا بیٹا سجاد مجھے غسل و کفن دینا، نہیں فرمایا مجھے اپنے ہاتھوں سے، فرمایا بیٹا سجاد یہ دعا یاد کر لے، پڑھتا چلا جائے گا خدا تجھے صبر دیتا چلا جائے گا، اجرکم علی اللہ۔ تیسری وصیت فرمائی، مال سے محبت چھوڑ دو عزیزو، حرام علی کے چاہنے والے کی زندگی میں نہ آنے پائے، جس سیٹ پر ہو اس سے وفا کرو، سفیر حسین کی پیروی کرو۔ فرمایا جب سے اس کوفہ میں آیا ہوں 700 درہم کا مقروض ہو چکا، میری زرہ بیچ کر یہ قرضہ ادا کر دیا جائے، پیسہ میرا نہیں ہے میرے مولا کا۔ دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا، بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ عجب نہیں راہ کوفہ کا رخ کیا ہو، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، سر مطہر جدا کیا گیا، مسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہاں میرا مولا کا قافلہ کوفے کی جانب آگے بڑھ رہا ہے۔ ایسے میں کوفے سے آنے والے نے چاہا امام سے تنہائی میں گفتگو کرنا، کہا یہاں کوئی نہ محرم نہیں ہے، میرے سب اپنے ہیں، گفتگو کرو۔ کہا مولا اس عالم، بس عزیزو آخری جملے، کہا مولا عزیزو نہیں رو سکے، رونے کی شکل بناؤ، یہ انسان کو طہارت عطا کرتا ہے، یہ انسان کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، یہ انسان کو مظلوم سے محبت عطا کرتا ہے، یہ رونا انسان کو ظالم سے نفرت عطا کرتا ہے، یہ رونا ظلم و ستم کو انسان کی زندگی سے نکال دیتا ہے، یہ رونا انسان کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، محروم نہ اٹھنا، اجرکم علی اللہ۔ مولا اس عالم میں کوفے سے نکلا ہوں، مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ کے جنازے بے سر کے لاشیں کوفے کی گلیوں میں پھرائے جا رہے تھے، خیام حسینی میں ایک شور و غل اٹھا، حسین نے گریہ کیا، چاہنے والوں نے گریہ کیا،
دیا. جب نہیں مسلم کی بیٹی کو بلایا ہو, اپنی آغوش میں بٹھایا ہو, شفقت برے ہاتھ پھیرنا شروع کیا ہو, چچا میرے بابا کی خیر. ارے جو یتیم ہو جائے اس کی اسی طرح سے یتیم نوازی کی جاتی ہے. چلو کربلا قد قتل الحسین قد ذبح الحسین, ننھی بچی مقتل بے سر کا لاشا, اپنے آپ کو باپ کے لاشے پر گرایا. چند لمحے نہیں گزرے, شمر کا تازیانہ, بچی کی فریاد, بابا دیکھ تیری سکینہ کے کیسے یتیم نوازی کی جائے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہمارے اس قلیل توسل کو, ایک مومن بھائی نے خوشی ہوئی ہے, مومنین جو سوال کرتے ہیں مولانا یہ تو بہت عظیم ذکر ہے, آپ کیوں کہتے ہیں قلیل؟ میں نے جواب دیا یہ میری نسبت سے گنہگار ہوں, خطا کار ہوں, انسان بس اوقات ریاکاری کر جاتا ہے. اس ذکر کی نورانیت کا اس طرح سے خیال اس لیے, وگرنہ ان کے اعتبار سے عظیم ہے. اے پروردگار ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما, ہمارے گناہ کبیر و صغیر معاف فرما, جو زندگی باقی رہ گئی تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا. پروردگار علوم آل محمد کو حاصل کرنے, کمال واقعی کو اپنی نگاہوں میں سجانے کی, اپنانے کی, دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. مومنین مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لی ہوئے, ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے. پروردگار تو ہمارے لیے ہماری دنیا و آخرت کے اعتبار سے اس میں بھلائی دیکھتا ہے. اسی لمحے اسی موقع قبول و مقبول. جو بیمار ہیں, خصوصیت سے بہت سارے مومنین نے بیمار ہیں, التماس سے دعا کے لیے کہا ہے. عزیزوں اپنے لیے بھی دعا طلب کریں. تیسری محرم آ چاہتی ہے عزیزوں, بہت تیزی سے یا شرع اولا اپنے اختتام سے نزدیک ہوتا جا رہا ہے. ابھی تک شفا نصیب ہوئی ہے نہیں, اپنے لیے بھی دعا طلب کریں. اس یقین کے ساتھ اٹھے کہ خدا نے شفا دی ہے, خدا نے پاکیزگی عطا کی ہے, پختہ نیت اور ارادہ کیجئے انشاءاللہ. پروردگار اے پروردگار تجھے اس فرش عزا, اس فرش شفا کا واسطہ ہم سب کو جسمانی روحانی امراض سے نجات عطا فرما. اے پروردگار جو رزق کے سلسلے میں پریشان, ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پاکیزہ رزق, حلال رزق, تیری راہ میں کام آنے والا رزق, تیری راہ میں کام آنے والا گھر, جناب ہانی اور جناب توعہ کی مانند گھر صاحبان ایمان کو کثرت سے عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا رزق حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام, مراجع نظام, رہبران نظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. پروردگار جو تیری محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہا ہے, قید و بند کی صحبتوں میں مبتلا ہے, جلد سے جلد رہائی عطا فرما. جنہیں تیری محبت میں, محمد و آل محمد کی محبت میں درجہ شہادت نصیب ہوا ہے, ان کے درجات عالی ہیں اور بلند فرما. اس دعا کو عزیز و صدق دل سے مانگو, پروردگار عطا کرے گا. اپنے ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں, پروردگار جو کچھ تو نے اس دنیا میں ہمیں عطا کیا, یہ فانی دنیا ہے, چند روزہ دنیا, جو کچھ تو نے اس دنیا میں عطا کیا ہے, اس فرش عزا کے ذریعے سے طریقہ سکھایا ہے, اپنے مال سے, اپنے مقام سے, اپنے مرتبے سے, اپنی جان سے, اپنی آنکھوں سے, اپنے کانوں سے, اپنی زبان پر قوت گویائی پیدا کر کے جو کچھ تو نے اس دنیا میں ہمیں عطا کیا ہے, حسین کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما. حسین کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما. پاکیزہ فطرت انسان مسلمان ہے, در کرار کے چاہنے والے حسین کے ماتمدار دنیا میں جہاں کہیں آباد ہے, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو دشمن سے برسر پیکار ہیں, دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما. دشمن قابل ہدایت ہے تو ہدایت, وگرنہ اسی لمحے اسی موقع نیست و نابود فرما. پروردگار مملکت خدا داد پاکستان کو امن کا گہوارہ قرار دے. جو اس ملک میں ہم پر رحم نہیں کرتا ہے اسے ہم پر مسلط نہ فرما. واقعی میں فرش عزا انسان کو سکھاتا ہے ظلم و ستم کی کتنی ندیاں, یہاں پر خون کی ندیاں, حقوق کی تلفی کی ندیاں, کتنا ظلم و ستم ہے عزیزوں جو اس
مملکت خدا داد پاکستان میں نہتے مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے، ہر اعتبار سے عزیز و، اقتصادی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلمان بے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو اس دھرتی سے محبت نہیں کرتے انہیں ہم پر مسلط نہ فرما، جو ہم پر رحم نہیں کرتے انہیں ہم پر مسلط نہ فرما، اس دھرتی سے محبت کرنے والے، تیری پاکیزہ ہستیوں سے محبت کرنے والے حکمراں عطا فرما، قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔